سال 26 جنوری کے دن پورے ہندوستان میں جشن جمہوریت، یوم جمہوریت، ریپبلک ڈے کے طور پر اسے یاد کیا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 میں انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کو، انگریزوں کے بنائے ہوئے لا کو، انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام کو ختم کر کے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کا بنایا ہوا قانون اپنے لوگوں پر نافذ ہوا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ریپبلک ڈے کے طور پر اسے منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، سوال یہ ہے کہ کیا آزادی یوں ہی مل گئی؟ کیا آزادی سونے کے تھال میں رکھ کر ہمیں پیش کر دی گئی؟ کیا آزادی پھول کے مالا پہنا کر یا قالین بچھا کر راستے میں پھول نچھاور کر کے یوں ہی آزادی مل گئی؟ یہ 2 انگلیوں کو کٹا کر آزادی مل گئی؟ 2-3 جانوں کو قربان کر کے آزادی مل گئی؟ نہیں۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان ملے گی، ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان، خاک و خون میں لت پت تڑپتی لاشیں ملیں گی، دور دور تک درختوں پر لٹکتے انسانوں کے سر ملیں گے، ہزاروں ہزار افراد، بے قصور افراد جیلوں میں بند ملیں گے۔ صرف آزادی کا نام لینے کی وجہ سے انگریزوں نے ان کو جیلوں میں بند کر دیا تھا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں ہندوستان کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے علماء تھے، مسلمان تھے۔ ایک لمبی داستان ہے، 200 سالہ طویل قربانیوں کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی۔ 2 منٹ میں 5 منٹ میں اس سلسلے میں بات کر کے مختصر طور پر پھر میں اپنے اس بات کی طرف آؤں کہ جس کا میں نے 2 جمعہ پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، فلسطین کے تعلق سے۔ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ آزادی کیسے ملی۔ اس میں ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کیسی کیسی قربانیاں دی، اس کے لیے تو بہت 200 سالہ طویل قربانیاں ہیں، ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں، اتنے سمجھیں۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، تجارت کے نام سے ہندوستان میں داخل ہونا شروع ہوا، اور دھیرے دھیرے انگریزوں نے صوبوں پر، علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ جب کئی صوبے اس کے قبضے میں آ گئے تو اس نے یہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دی۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر وہ پورے ملک پر قبضہ کرنا چاہا۔ تو سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے لوگوں نے انگریز کے خلاف آواز بلند کی اور فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا، انگریز کے ساتھ، انگریز کی حکومت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ اس فتوے کے بعد ہندوستان میں ایک تحریک شروع ہو گئی انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے۔ پھر آگے چل کر
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس تحریک کو سنبھالا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر ایک منظم تحریک چلائی کہ ملک سے انگریزوں کو نکالنا ہے، ایک منظم تحریک چلائی۔ آج بھی انگریز اس تحریک کو ریشمی رومال کے نام سے جانتے ہیں، اس تحریک کا نام تھا ریشمی رومال۔ بہرحال اس تحریک میں کامیابی نہیں ملی کچھ وجوہات کی بنا پر۔ پھر جب انگریزوں کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے شاگردوں کو مالٹا کی جیل میں بند کر دیا۔ جیل کی صعوبتیں، وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد پھر جب جیل سے رہا ہو کر آئے تو خاموش بیٹھے نہیں۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد پھر خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ پورے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے آپس میں اتحاد اور اتفاق کرو اور اس جنگ میں ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ کوشش کرو۔ اور پھر انہوں نے یہ شروع کیا۔ تشکیل ہوئی مہاتما گاندھی کی، ان کے لیے ہم نے پیسے اکٹھے کیے، ہمارے آبا و اجداد نے، اور ہمارے آبا و اجداد نے ان کو ساتھ میں لیا اور پورے ہندوستان کا دورہ کرایا۔ بہرحال لمبی داستان ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مورچے کو سنبھالا۔ لاکھوں علماء ان کی سرپرستی میں یہ تحریک چلتی رہی، لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور بالآخر 200-250 سالہ طویل قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ 250 سالہ طویل قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، آزادی میں جن کے باپ داداؤں کا کوئی نام ہی نہیں ہے، جن کے خاندان کے کسی فرد کا کوئی نام ہی نہیں ہے، ایسے لوگ آج ان لوگوں سے جن کے باپ داداؤں نے اپنا تن جان مال اور اپنی سب کچھ قربان کر کے انگریزوں کو یہاں سے بھگائے، اس ملک کو آزاد کرائے، ان کی نسلوں سے آج لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں ہندوستانی ثبوت پیش کرو، تم یہاں کے شہری ہو، تم ہندوستانی ہو۔ کس سے پوچھ رہے؟ جن کے باپ داداؤں نے قربانیاں دی، تن من دھن سب کچھ قربان کر کے، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شہید ہو گئے اور اس ملک کو آزاد کرایا انگریزوں سے، ان کی نسلوں سے، ان کے بچوں سے آج سرکار یہ پوچھتی ہے کہ کاغذ پیش کرو۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ایسے نازک وقت میں صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہر وہ ہندوستانی جس کے دل میں انصاف ہے، انصاف پسند ہے، ہر اس ہندوستانی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے نازک وقت میں ایسے فرقہ پرست طاقتوں کا منہ توڑ جواب دیں، انتہائی دانش مندی کے ساتھ جو ہے پرعزم ارادے کے ساتھ جو کھڑے ہوں اور ان کے سوالوں کا جواب دیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم ہر حال میں شیوہ اجداد رہیں گے،
ہم ہر حال میں شیوائے اجداد، یعنی ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ہم ان کے نقش و قدم پر چلیں گے۔ اسی کو شاعر شعر کے اندر کہہ رہا ہے، ہم ہر حال میں شیوائے اجداد رہیں گے، آزاد تھے، آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیو، یہ تو 26 جنوری کے تعلق سے کچھ باتیں تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ فلسطین کے حالات، جب سے وہ نیوز ہم دیکھتے ہیں، وہاں کی خبر ہمیں معلوم ہوتی ہے، دماغ پریشان ہو جاتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، عقلیں حیران ہیں، پریشان ہیں۔ روز خبریں ملتی ہیں کہ آج اتنے شہید ہو گئے، آج اتنے بوڑھے شہید ہوئے، اتنی عورتیں شہید ہوئے، اتنے معصوم بچے شہید ہوئے۔ ایک رپورٹر لکھتا ہے کہ اسکول میں بچے نہیں آ رہے۔ وہ رپورٹر لکھتا ہے یہ مت سمجھو کہ اسکول کو جانے کے واسطے راستہ نہیں ہے، یا اسکول میں پانی کا انتظام نہیں ہے، یا اسکول میں پڑھائی کا انتظام نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسکول کو جانے کے واسطے راستہ بھی ہے، اسکول کے اندر پڑھنے پڑھانے کا سارا انتظام بھی ہے، پڑھانے کے لیے ٹیچر بھی ہیں، اسکول پھر بھی خالی ہے۔ کیوں؟ وہ رپورٹر لکھتا ہے کیونکہ اسکول کے سارے بچے شہید ہو گئے، اسکول کے سارے بچے شہید ہو گئے۔ ایسی خبریں، اور جب ہم ان خبروں کو سنتے ہیں تو دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تکلیف ہونا ایمان کا حصہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، کہ جسے مسلمانوں کے معاملات کی کوئی فکر نہیں، مسلمانوں کے حالات سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ فلسطین میں نہ ہو رہا سو منجے کیا اس کا لینا دینا، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو رہا سو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری دکان چل رہی ہے کیا، میرا کاروبار چل رہا ہے کیا، میں اچھا ہوں، میرے جورو بچے اچھے نہیں، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کی حالات سے باخبر نہ ہو، جسے مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، دن بدن یہ جو خبریں ہم سنتے ہیں، اس سے میرے دل میں بھی یہ خیال، میں بھی یہ سوچ رہا تھا، بہت سے ہمارے دوست احباب بھی مذاکرے کے طور پر وہ بھی کہتے تھے کہ بڑے شہید ہوئے، چلو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پیتے بچے، اتنے جنگیں آج تک ہم نے دیکھی، عراق میں، لیبیا میں، افغانستان میں، سیریا میں، آج تک کسی جنگ میں کسی نے اتنے بچوں کو نہیں مارا جتنا ان 3 مہینوں میں اسرائیل نے غزہ کے بچوں کو مارا۔ جتنی تعداد میں اسرائیل نے، اس ظالم نے غزہ کے معصوم بچوں کو مارا، آج تک کسی جنگ میں اتنی رپورٹ نہیں آئی معصوم بچوں کو۔ تو دل بیٹھ جاتا ہے کہ آخر ان بچوں کا کیا قصور تھا۔ کینیڈا کے ایک عالم دین بزرگ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، ان کا خواب جب سنا تو دل کو بڑی راحت ہوئی، بہت سکون ملا، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، معصوم ہوتے ہیں، بھی بچے تو معصوم ہیں، کیا قصور ان بچوں کا، کیوں اس طرح یہ شہید مارے جا رہے ہیں؟ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کا جو انتقال ہوتا ہے
ان بچوں کی روح اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی نابالغ بچوں کا انتقال، کیونکہ بچوں کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی کی، اللہ سے دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، آخری عمر میں جب بوڑھے ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بڑی لمبی دعاؤں کے بعد وہ بچہ ملا تھا، کتنی محبت تھی اس بچے سے۔ پھر بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کی طرح قابل ہو گیا، تو اللہ کا ایک اور امتحان آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بچے کو ذبح کرو۔ وہ بچہ جو پوری زندگی دعا کرنے کے بعد ملا، بڑھاپے میں ملا، اور وہ بچہ جو ابھی بڑا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، اس بچے کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے بچے کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو بچوں کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہو، اس لیے فرماتے ہیں، لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ جتنے بچوں کا انتقال ہوتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، ان سب کی روح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جن کی عمر سب سے زیادہ ہوئی، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، نہیں دوسرے بچوں کے مقابلے میں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حور کو مقرر کر دیا ہے، ایک حور کو متعین کر دیا ہے کہ وہ میرے بیٹے جو نابالغ کی حالت میں انتقال ہو گئے ابراہیم، اس حور کا کام یہ ہے کہ وہ قیامت تک میرے اس بچے کو دودھ پلا دیں۔ 18 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں پر اسلام دشمن، مسلمان دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دور ہوئے، اللہ کے نبی سے دور ہوئے، سنتوں کے جنازے ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھروں میں سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں سنتوں کے جنازے ہم نے نکالے، اللہ سے دور ہوئے، شریعت سے، نبی کے پیارے طریقوں سے دور ہوئے۔ اللہ نے دنیا میں لوگوں کے دلوں سے ہماری ہیبت کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں کے دلوں سے اللہ مسلمانوں کی عظمت، مسلمانوں کا رعب اور مسلمانوں کے دبدبے کو ختم کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک بیماری عام ہو جائے گی، مسلمانوں کے اندر ایک بیماری پھیل جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا بیماری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہن کی بیماری، وہن کی بیماری پھیل جائے گی، واو ہا نون، وہن کی بیماری۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت، دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت، موت سے نفرت، موت سے ڈر، یہ امت کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ اب بتاؤ دنیا کی محبت، یہ بیماری ہم میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ہے کہ نہیں ہمارے اندر یہ بیماری، دنیا کی محبت؟ میرا خاص گھر بنا، میری گاڑی ہونا، بینک بیلنس ہونا، میرا ایک مقام رہنا محلے میں، ایک پوزیشن پر رہنا میں،
دنیا کی محبت تو ہمارے دلوں میں اتنی ہے، 100 سال کا بوڑھا باپ اسپتال میں ICU میں آکسیجن میں جی رہا ہے، اس کے بچے جمع ہو کر، سمجھدار بچے، دیندار بچے جمع ہو کر اس بوڑھے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جائیداد تقسیم کر دو تاکہ آپ کے انتقال، جائیداد تقسیم کر دو تاکہ بعد میں ہم بھائی بہن آپس میں لڑ کر شہید نہ ہو جائے، ہمارے درمیان آپس میں نا اتفاقی نہ آ جائے، دشمنی نہ آ جائے، اس لیے بہتر ہے آپ جائیداد تقسیم کر دو۔ تو وہ 100 سال کا بوڑھا باپ جو آکسیجن میں جی رہا ہے وہ کہتا ہے او تمہیں سب بھی میرے مرنے کا انتظار کرنا ہے کیا؟ مطلب کیا؟ اور جینے کی تمنا ہے، اور جینا چاہتا ہے انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب قتل عام ہوگا، اتنا قتل عام ہوگا، اتنا قتل عام ہوگا کہ ایک پرندہ زمین پر بیٹھنا چاہے گا لیکن اسے خالی زمین نہیں ملے گی، 3 دن 3 رات تک وہ فضاؤں میں، ہواؤں میں اڑتا رہے گا، زمین تلاش کرتے ہوئے کہ کہیں بیٹھ جاؤ مجھے جگہ ملے گا، زمین مردوں سے بھر جائے گی، آخر مجبور ہو کر وہ پرندہ ایک لاش پر بیٹھ کر اڑ کر جائے۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن کی بیماری مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر دے گی، دنیا کی محبت، موت سے نفرت، آخرت سے نفرت۔ یہی وجہ ہے آج 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، کسی ایک ملک کے والے کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ پانی کا ایک بوتل اسرائیل کی اجازت کے بغیر غزہ کے مسلمانوں کو لے جا کر دے۔ کسی ایک ملک میں بھی ہمت نہیں ہے۔ اتنے مسلم ممالک ہیں لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا ان کی اجازت، اسرائیل کی اجازت کے بغیر کوئی ان کی تعاون نہیں کر سکتا۔ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے بجلی بند کر دی، وہاں کا انٹرنیٹ بند کر دیا، گیس لائن اس نے بند کر دی، پانی کی سپلائی اس نے روک دی۔ وہاں کے مسلمان، کئی لاکھ مسلمان ہیں جو اللہ سے شہادت کی موت مانگ رہے ہیں، شہادت کی موت۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، کینیڈا کے جو عالم دین ہیں انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا فلسطین میں جو معصوم بچے شہید ہوئے ہیں وہ بچے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں پرندوں کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ فلسطین میں جو معصوم بچے شہید ہوئے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بچے جنت کے بالا خانوں میں گھوم رہے ہیں، پرندوں کی شکل میں، جنت میں بڑی راحت سے اور آرام سے ہیں۔ چلو بچوں کی یہ بات ہے، لیکن بڑے بھی تو ہیں، بڑے بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو قتل کروا کر شہیدوں کی فہرست میں ان کا نام لکھ رہے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن ان سے کوئی سوال جواب ہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ غزوہ احد کے موقع پر ایسا ہوا، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو پہاڑ پر متعین کیے تھے، ایک پہاڑ پر کہ آپ یہاں رہو، ایک جماعت کو، چند صحابہ کو کہ آپ یہاں رہو۔ وہاں کیا ہوا، ادھر جنگ ہو رہی تھی، کفار بھاگے جا رہے تھے، مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے ایمان والے۔ انہوں نے وہاں سے دیکھا اور دیکھ کر یہ سمجھے کہ جنگ تو جیت گئے، تو اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔
اس میں جو چند دو جماعتیں ہو گئی. چند صحابہ یہ کہنے لگے کہ بھئی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آتا ہمیں یہاں سے ہلنا نہیں چاہیے، ہمیں یہی ٹھہرے رہنا چاہیے. چند صحابہ یہ کہنے لگے بھئی جنگ کے موقع کے لیے حکم تھا، اب تو کفار بھاگ رہے، اب ہمیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے. بہرحال نیچے اترے. تھوڑی سی غفلت ہوئی، بھاگتے ہوئے کفار نے دیکھا کہ ادھر کا راستہ خالی ہے، ادھر سے پیچھے سے آ کر حملہ کر. پھر کیا ہوا پورا آپ کے سامنے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زخمی ہوئے حفاظت میں تھے. ادھر ابو لہب آتا ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ابو لہب آتا ہے اور آ کر وہ زور زور سے کہتا ہے کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد جو نبی ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے تھے، وہ ابو بکر کہاں جو یار غار بنا تھا، وہ عمر کہاں جس کے بہادری کے چرچے تھے، وہ علی کہاں جس کی شجاعت کے مشہور تھی. وہ سینہ تان کر اور سر تکبر سے بلند کر کے مسلمانوں کو وہ ذلیل کرنے کے لیے اس نے ایسا وہ بولنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فرماتے ہیں خاموش، تھوڑی دیر ہم حکمت عملی سے کام کریں گے. لیکن اس نے ادھر بولنا شروع کیا اور وہ کہتا اعلیٰ حبل، اعلیٰ حبل، حبل کی جے ہو، حبل بدھ کا نام ہے، حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو، زندہ باد کے نعرے لگانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب برداشت کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھیرے کو توڑا، پردے کو ہٹایا، چٹان کو گرایا اور سیدھے سامنے آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو حبل کا نام لیتا ہے، سن، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے آدمی بھی مرے، ہمارے آدمی بھی مرے، فرق ہے ہمارے جو مرے وہ شہید ہوئے اور وہ سیدھے جنت میں گئے، اور تمہارے جو مرے وہ قتل ہوئے اور سیدھے جہنم میں گئے. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، فلسطین میں یہ جو شہادت ہے، فلسطین کے بچوں کی شہادت، وہاں کی عورتوں کی شہادت، وہاں کے جوانوں کی شہادت، یہ انشاءاللہ بیکار نہیں ہوگی، انشاءاللہ بیکار نہیں ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ وہ سرزمین وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ نے وہاں کی سرزمین میں برکتیں رکھی ہے. اسی لیے تو وہ مومن ہیں. ان کے ایمان کو دیکھو، ہمارے ایمان، ہمارے یہاں تو جہاد بولے تو ڈر ہوتا ہے. یہاں جہاد بولے تو ایسا میڈیا کے ذریعے اور غیروں نے اس نام کو اتنا بدنام کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاد کے مطلب ہے ٹیررزم، دہشت گردی. حالانکہ جہاد کا مطلب ہے پیس، امن، محبت کا پیغام. میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں حدیث ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے. حدیث ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے. تھوڑی دیر کے لیے دل میں تکلیف ہوتی ہے. دیکھو ابھی 22 تاریخ کو پیر کے دن سارے کے دلوں میں ایک تکلیف ہوئی، دل بہت غمگین تھا، آنسو نکل آئے بہت سو کے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں. یاد رکھو، تاریخ جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے. دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ کعبہ، جہاں سے پوری زمین پھیلی گئی. الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. توحید کا سب سے پہلا گھر کعبہ، سب سے پہلا گھر جس کو پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اللہ کی عبادت کے لیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت ایسا آیا تھا کہ وہاں شرک ہونے لگا، وہاں بتیں رکھے گئے. ایک دو نہیں،
360 سے زائد بتوں کو رکھا گیا تھا کعبے کے اندر، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ ان کے قبضے میں، مشرکوں کے قبضے میں، کافروں کے قبضے میں پورا مکہ تھا، لیکن ان کے قبضہ کر لینے سے کیا وہ کعبہ کسی اور عبادت خانے میں بدل گیا؟ نہیں۔ پھر وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گندگیوں سے کعبے کو پاک فرمایا اور سارے گندے رسم اور رواج کو وہاں سے ختم فرمایا، اور پھر اللہ کا گھر پھر آباد ہوا۔ تو اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ، گرچہ ہمیں آج بہت تکلیف ہو رہی ہے، کہ اللہ کا گھر، پیارے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ جب اللہ کے گھر کے لیے وہ زمین وقف ہو گئی، مسجد ہے، تو قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نام چینج ہو رہا ہے اور وہاں کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے جس طرح کعبے کے ساتھ ہوا، اسی طرح دنیا کی ساری مسجدوں کے ساتھ ہوگا جن پر ناجائز قبضہ ہو گیا ہے، ظلمن قبضہ، نہیں تو اور کیا ہے۔ باقاعدہ حکومت، وہ جو قانون پاس ہوا، جو اس کا یہ آرڈر دفعات ہے، وہ 1000 سے زائد صفحات میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنایا گیا، اس کا ثبوت ہی نہیں۔ خود اس کے لیے فیصلہ کرنے والے جو فیصل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک یہ ثبوت نہیں ملا کہ مسجد جو ہے وہ مندر توڑ کر بنائی گئی تھی، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی فیصلہ انہوں نے سنایا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، بس اللہ سے دعا کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے نازک حالات میں، خاص طور سے فلسطین میں غزہ کے جو حالات ہیں ان کے لیے ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کر ان کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت کرے۔ اللہ ان کے وسیلوں سے، ان معصوم بچوں کے وسیلے سے، ان نوجوان، ان بوڑھے، ان جو عورتیں شہید ہو رہی ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ میری، آپ کی، ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔